بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 9ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوم شعیب کے متکبر چودھریوں نے اور سربراہان نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا لنخرجنک یا شعیب، شعیب ہم تجھے بھی ملک بدر کر دیں گے، والذین آمنوا معک، اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی ملک بدر کر دیں گے، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم اپنی حرکتیں اور اپنی نئی جو دعوت لے کر آئے ہو اس کو چھوڑ دو گے، یا ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ گے، پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ عقیدہ توحید کی دعوت تھی، اور ساتھ میں اس چیز کی دعوت تھی کہ تم ماپ اور تول میں کمی مت کرو، ماپ اور تول میں کمی مت کرو۔ دوسرے لفظوں میں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرک بھی کرنے دو اور ماپ تول میں کمی بھی کرنے دو، اگر تم ہمیں روکنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے باہر نکال دیں گے۔ قال، سیدنا شعیب نے کہا اولو کننا کارہین، چاہے ہم اس چیز کو پسند نہ بھی کریں پھر بھی ہم تمہارے دین میں آنا پسند نہیں کریں گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے دین سے تمہارے مذہب سے نجات دے دی اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ تمہارے دین میں لوٹ آئیں، مطلب دوبارہ شرک کرنے لگے اور ماپ تول میں کمی کرنے لگے، قد افترینا علی اللہ کذبا، پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے کہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو اور پھر خود سے تمہارے ساتھ مل کر ماپ تول میں کمی کرنے لگیں۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم تمہارے دین میں کسی صورت میں واپس نہیں جا سکتے الا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی بھیج دے تمہاری طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے سیدنا شعیب اور ان کی قوم کے لوگ کر رہے ہیں، اور آخر میں دعا کر رہے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق بات کا فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ جب نبی کی طرف سے یہ بات آ جائے کہ اللہ تو فیصلہ کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ اب میں ان کو مزید نہیں سمجھا سکتا۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو وہی سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرگنے اور سربراہ اور بڑے لوگ کہنے لگے وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، ہر بڑے کے تحت نیچے لوگ بھی ہوتے ہیں، ماتحت افراد ہوتے ہیں، ان سے وہ لوگ کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کی بات مانو گے تو تمہیں تجارت میں بھی نقصان ہوگا اور ویسے بھی نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ ان کا کہنا کیا تھا کہ ماپ تول میں کمی کرو، اور یہاں پر شعیب علیہ السلام کہنے کہ نہیں کرنی، لہٰذا تمہیں کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ فأخذتهم الرجفہ، جب وہ نبی سیدنا شعیب علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے پر مصر رہے، فأخذتهم الرجفہ، تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا، فأصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو گئے گھٹنوں کے بل۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ان کا نام و نشان اس بستی میں نہ رہا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہی خسارہ پانے والے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ اس بات کی طرف کہ ہمیشہ جو چیز باقی رہتی ہے نا وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو،
ما کان للہ باقی، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہو وہی چیز ہمیشہ رہتی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کا ذکر دیکھ لیجئے، ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا نام بھی لے رہے ہیں، لیکن جو شعیب علیہ السلام کے مخالفین تھے ان کا صرف یہی آ رہا ہے کہ ان کے مخالفین تھے، کسی کا نام بھی نہیں پتہ۔ فتولی عنہم وقال یا قوم، سیدنا شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا اپنی قوم کا حال عذاب کے بعد کہ وہ ملیاں میٹ ہو چکے ہیں، فتولی عنہم، سیدنا شعیب ان کا علاقہ چھوڑ کر سائڈ پر چلے گئے اور کہا وقال یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تم تک اپنے رب کے جو پیغام رسالت تھا وہ میں نے پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، تمہیں نصیحت بھی کی تھی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب انکار کرنے والی اور ناشکری قوم پر افسوس کیسے کیا جائے، افسوس بھی کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی بستیوں میں رسول بھیجے، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ جس قوم میں بھی نبی آتا تو وہاں اس قوم کو ہم غربت والضراء اور بیماریوں میں جکڑ لیتے، کیوں؟ لعلهم يضرعون، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ گڑ گڑائے، اللہ سے نہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ حالات تنگ کر دیتا ہے۔ شاید الحمدللہ اللہ تعالیٰ حالات تنگ کر دیتا ہے، شاید کہ کیا ہو جائیں، یہ میری طرف رجوع کر لیں۔ تو یہاں ایک بڑی عام چیز ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم میں نبی کو بھیجتا ہے تو اس قوم پر آزمائشیں آتی ہیں نبی کے آنے کے بعد۔ کس لیے آتی ہیں؟ لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائیں۔ لیکن آگے جو رد عمل ہوتا ہے عوام کا، قوم کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ان تنگ حالات کے بعد ہم فراوانی دے دیتے ہیں، حتی عافوا، یہاں تک کہ اس فراوانی کی وجہ سے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بڑے پھل پھول جاتے ہیں، ان کے کاروبار، ان کی اولاد، ان کے اختیارات، معاملات بڑے دور تک پھیل جاتے ہیں۔ وقالوا، قوم یہ کہتی ہے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی اور رضامندی اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ جیسے اب کہہ دیتے ہیں جی یہ بارشیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ اس لیے آ رہے ہیں جی ہوائیں چل رہی ہیں اور مونسون ہوائیں ہیں اور فلاں ہیں۔ زلزلہ کیوں آیا کہ جی وہ زمین، زیر زمین پلیٹیں جو ہے نا وہ حرکت کرتی ہیں، تو اس وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی جواب سابقہ قوموں میں بھی لوگوں نے دیا، حتی عافوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہم سے پہلے بھی ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیفیں آتی رہی ہیں، خوشیاں آتی رہی ہیں، تو زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں، اس میں اللہ کی رضا اور ناراضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم ان کو اچانک ایسے دبوچتے ہیں کہ ان کو شعور بھی نہیں ہونے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوراً پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، تقوی الہی اپناتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر برکتیں کھول دیتے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا، ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون، کیا بستی والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہماری طرف سے رات کے وقت عذاب آئے کہ جس وقت وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اب امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون، یا بستی والے لوگ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد آئے، وهم یلعبون، کہ جس وقت یہ کھیل کود میں مشغول ہوں۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رات کو بھی کسی وقت آ سکتا ہے، دن میں بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچے کو جس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میرا پیپر بھی ہونا ہے، وہ پڑھائی میں توجہ کرتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ اللہ تعالیٰ کے سوال جواب، اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف وہی ہوتا ہے جس نے فیل ہونا ہوتا ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا کسی بھی علاقے کی قوم کے تباہ ہو جانے کے بعد جن لوگوں کو اس علاقے کی وراثت ملی، حکومت ملی، کنٹرول ملا، کیا ان کے لیے یہ واضح نہیں ہے ابھی تک؟ اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیتے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہرے لگا دیتے، فہم لا یسمعون، اور وہ سننے کی صلاحیت نہ رکھتے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوت سماعت چھین لیتا؟ نہیں، سنتے، لیکن بات سننے کے بعد اس پر عمل ہی نہ کسی نے کرنا ہو تو سننے کا فائدہ نہیں۔ یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ ایسا معاملہ فرماتا ہے کہ یہ حق بات سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب عمل نہیں کرتے تو گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، اگر انہوں نے سنا ہوتا عمل کرنے کی نیت سے تو لازمی اس پر عمل بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 8ویں پارے کے آخر میں اور 9ویں پارے کے شروع میں سیدنا نوح، عاد، ہود، صالح، شعیب، ان تمام انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے۔ ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان بستیوں کے، ان بستی والوں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، کیونکہ وہ پہلے سے ہی لوگوں کو جھٹلانے والے تھے، لہٰذا وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے دلوں پر اسی طرح مہر ثبت کر دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے وعدوں کے وفا کرنے کے عادی نہیں تھے، اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اور کیا تھے وہ لوگ؟ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان میں سے اکثریت فاسق تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی ذکر کیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سورہ قصص میں اس طرح سے تفصیل آئے گی، یا غالباً شعراء میں آئے گی، یا یہاں پر آ رہی ہے بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واقعہ۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه، ان انبیاء کرام کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فظلموا بها، لیکن فرعون نے بھی اور فرعون کے سرداروں نے بھی ان آیات کے ساتھ ظلم کیا، مطلب ایمان نہ لائے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ذرا دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا ہے۔ اب وہ انجام بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کیا۔ کہا قال موسیٰ یا فرعون، یہاں جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے نبوت کے بعد کا ہے، نبوت سے پہلے کے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات وغیرہ ہیں وہ ہم سورہ قصص اور دیگر صورتوں میں پڑھیں گے، یہاں نبوت کے بعد کا۔ قال موسیٰ یا فرعون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق سچ ہی بیان کروں، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہ کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ یہ جو لفظ ہے فارسل معی بنی اسرائیل، یہاں ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ اصل میں کیا تھا۔ ایک تو عقیدہ توحید کی دعوت تھی، اور دوسرا ملی اور سماجی مسئلہ تھا، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو قوم فرعون نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔
اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بطور نجات دہندہ بن کر آئے تھے. ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتے تھے. اسی لیے فرعون کے سامنے مطالبہ کیا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کا اصل علاقہ مصر نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے لیکن اصل علاقہ ان کا مصر نہیں تھا، ان کا اصل علاقہ فلسطین تھا. فلسطین سے یہ مصر گئے ہوئے تھے. وہ کیسے گئے تھے وہ سورہ یوسف میں آئے گا. یعنی یوسف علیہ السلام جب فلسطین سے وہ قافلے کے ذریعے بکتے فروخت ہوتے لٹتے پٹتے بیچارے پہنچے، اس کے بعد سے بنی اسرائیل کہاں تھے؟ فلسطین کی بجائے مصر میں تھے. یعنی اس وقت ایک دور ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام بڑے کلیدی منصب پر پہنچے. پھر اس کے بعد جو مقامی لوگ تھے قبطی، انہوں نے اپنے مقامی ہونے کے ناطے یہ کہا کہ ہم مقامی لوگ ہیں، یہ ہم پر آ کر حکومت کر رہے ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں، ان کا کیسے حق بنتا ہے ہم پر حکومت کریں. معاملات بگڑتے چلے گئے، اتنے بگڑے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا وقت آ گیا. ان کی بعثت کے وقت صورتحال کیا تھی وہ آگے تفصیل بھی آئے گی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نجومی نے بتلایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا. تو انہوں نے کیا پلان کیا، منصوبہ بندی کی، جو نرینہ اولاد ہو سب کو قتل، جو بچی ہو اس کو چھوڑ دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پلوایا، اسی کے خرچے پر پلوایا. ومکر ومکر اللہ. لوگ بھی اپنی اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی اپنی تدبیریں ہیں، تفصیلات آگے آئیں گی. تو یہ مرحلہ اس وقت یہاں تک پہنچ چکا تھا معاملہ کہ بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے قبطیوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. ان کے غلام بن کر انہی کے کام کیا کرتے تھے، ان کی اپنی کوئی چیز نہیں تھی. قال، تو فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأتی بها ان کنت من الصادقین. موسیٰ اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے نا تو لاؤ، اگر تم سچے ہو بتاؤ کیا نشانی ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فألقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی. فإذا هي ثعبان مبین، تو یہ جو لاٹھی تھی وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمک رہا تھا دیکھنے والوں کے لیے. قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو سربراہان تھے، گرو گھنٹال تھے، کہنے لگے ان هذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے. لاٹھی اس کی اژدہا بن گئی ہے، ہاتھ اس کا چمک رہا ہے، یہ تو جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تو تمہیں تمہارے علاقے سے نکالنا چاہتا ہے. حالانکہ بات کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، صرف یہی کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. لیکن بڑوں کی عقل بھی بڑی ہوتی ہے. دور کی بات کی کہ آج یہ مطالبہ کر رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل بھیج دو. یہ الگ سے رہیں گے، پھلیں گے، بڑھیں گے، ترقی کریں گے. ایک وقت آئے گا یہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے. اتنی دور کی بات کی. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. فماذا تأمرون، بتاؤ تم مشورہ کیا دیتے ہو. قالوا، اب مشورہ دینا شروع ہو گئے، کہنے لگے ارجہ و اخاہ، یہ دو ہے نا موسیٰ اور ہارون، ارجہ اس کو بھی مہلت دے دو اور اس کے بھائی کو بھی. ان سے کہو ٹھیک ہے چلو جاؤ ہم آپ سے بات کرتے ہیں. وارسل فی المدائن حاشرین، اور آس پاس جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں سب میں جتنے جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کرنے کے لیے یہاں سے بندے بھیج دو. وارسل فی المدائن حاشرین، کس لیے بھیجو؟ یاتوک بکل ساحر علیم، جتنے بھی جادو جاننے والے لوگ ہوں سب کو لے آؤ اور اس کا کیا کریں؟ مقابلہ کریں. وجاء السحرۃ فرعون، فرعون کے پاس وہ جادوگر آ گئے. چونکہ وہ صرف دولت کے لیے آئے تھے، پیسہ کمانے کے لیے آئے تھے، دنیا ہی ان کا مطمع نظر تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ معاملہ نہیں تھا. انہوں نے آتے ہی فرعون سے کہا قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت جائیں اور کوئی پیسہ دھیلا کوئی ٹکا ملے گا ہمیں یا نہیں ملے گا؟ کچھ ملے گا ہمیں انعام شنام؟ قال نعم، فرعون نے کہا کیوں نہیں. وانکم لمن المقربین، تم ہی تو میرے پھر قریبی بنو گے، میں تم سب کو اپنا مقرب بنا لوں گا. قالوا، اب وہ میلہ لگا ہوا ہے، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، تفصیلات آگے بھی آئیں گی.
جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، یا تو تم وار کرو، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم وار کرتے ہیں جادو دکھانے کا۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم وار کرو۔ فلما القوا، جب انہوں نے وار کیا، طریقہ کار کیا اپنایا؟ ساحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، یعنی جو چیز جادو کے ذریعے انہوں نے دکھانی تھی وہ نہیں تبدیل ہو رہی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگے کہ وہ چیز ویسی ہے۔ جیسے روشنی میں کالا چشمہ پہن لو تو اندھیرا ہو جاتا ہے نا، حالانکہ اندھیرا نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا کیا؟ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، چیزوں پر جادو نہیں کیا تھا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور لوگوں سے بار بار ایسی ایکٹنگ کی کہ لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے ڈرو تم۔ جیسے وہ مداری والے کبھی کبھی پٹاری 100 دفعہ کہتے ہیں پٹاری کھول رہا ہوں میں اپنی، ذرا سیدھے ہو جاؤ، پاؤں نہیں کسی نے ہلانا، دھیان سے بھائی بچے پیچھے ہو جائیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا ہو؟ ڈر پیدا ہو۔ پٹاری کھولتا آخر تک نہیں ہے کہ میں ابھی اس میں سے کوئی چیز نکالنے والا ہوں، آخر تک نہیں کھولتا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لوگوں کے لیے وہ بہت بڑا جادو انہوں نے دکھایا لوگوں کو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ان القی عصاک، آپ بھی اپنی لاٹھی پھینکو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی وہ اژدہا بنا، اور ان کا جو کچھ بھی تھا سب کو نگل گیا، وہ اژدہا نگل گیا۔ جادوگر چونکہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ہمارا جو جادو ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ بس شعبدہ بازی ہے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ فوقع الحق، حق بات ثابت ہو گئی۔ وبطل ما كانوا يعملون، اور جو جادوگروں نے جو کچھ کیا تھا وہ سارا کے سارا معدوم ہو گیا، کیونکہ وہ ہڑپ کر گیا انہیں۔ فغلبوا هنالك، تو اس وقت فرعون اور اس کے سارے چیلے چانٹے مغلوب ہو گئے۔ وانقلبوا صاغرین، اور سارے سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، منظر کیا ہوگا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو رہے ہیں سب کے سامنے کھلے میدان میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلند آواز سے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اب یہ جو الفاظ تھے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، فرعون یہ کہہ سکتا تھا کہ یا رب العالمین مجھے کہہ رہے ہیں، کیونکہ فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو ان جادوگروں نے بات واضح کی، کلیئر کی، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں، فرعون تجھ پر نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جیسے فرعون نے یہ الفاظ سنے تو پریشان ہوا۔ قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لکم، اور کم از کم اسے اجازت ہی لے لیتے، اور تمہیں بلایا میں نے ہے اور میری اجازت کے بغیر ہی تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہو، کیا تم ایمان لے آئے ہو اس پر قبل ازیں کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تو مجھے لگتا ہے تم پری پلان کے ساتھ آئے تھے، تمہاری پہلے سے گٹھ جوڑ تھا، تمہاری منصوبہ بندی تھی پہلے سے ہی۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منھا اہلھا، تمہارا مقصد وہی جو پہلے بات کی تھی سربراہان نے کہ یہ موسیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے شہر سے باہر نکال دے، لتخرجوا منھا اہلھا فسوف تعلمون، اب لگ پتہ جائے گا تمہیں، جو میں تمہارا اب حشر کرنے والا ہوں نا، لگ پتہ جائے گا کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا، من خلاف، مخالف سمت سے، دایاں پاؤں بائیں ٹانگ، بایاں ہاتھ دائیں ٹانگ، مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، اور صرف کاٹوں گا نہیں، ثم لأصلبنکم، پھر میں کیا کروں گا تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ اتنی بڑی دھمکی دینے کے بعد وقت کا کیا ہے، بادشاہ ہے، قتل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آگے سے ان جادوگروں نے کیا کہا، قالوا، سب جادوگروں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، اور زیادہ سے زیادہ تو کیا کرے گا، یہ جان ہی لے گا نا، یہ جان ہی ختم ہوگی نا، موت ہی آئے گی نا، تو یہ اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے، اللہ کے پاس، تو بس کوئی بات نہیں،
اللہ کے پاس جانا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ قالوا، سب نے کہا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو پھر اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ اور یہ بتا دیں، یہ جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ بتا دیں وما تنقم منا، یہ اب سے پہلے تو کہہ رہا تھا کہ تم میرے قریبی بن جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے، اب تو جناب ہمیں یہاں تک دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا؟ وما تنقم منا، اور تو ہم سے انتقام صرف اس وجہ سے لے رہا ہے ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں، اس وجہ سے تو ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ لما جاءتنا، جب نشانی ہمارے پاس آ گئی، ہم نے دیکھ لی۔ ادھر فرعون کو یہ جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضی رکھی ہے، ربنا، پروردگار ہمارے لیے اس وقت بڑی نازک صورتحال ہے، وقت کا جو بادشاہ ہے وہ ہمارے مخالف ہو گیا، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہم پر صبر اڈیل دے، اڈیل دے، جیسے پانی اڈیلا جاتا ہے، گلاس میں پانی ہو، گلاس الٹا کر دیا جائے، گلاس میں کچھ بچتا ہے نہیں۔ یہ افرغ علینا صبرا مطلب اے اللہ ہم پر ایسے صبر نازل کر کہ نتیجہ کیا نکلے، وتوفنا مسلمین، یہ ہماری جان واقعی حقیقت میں بھی لینا چاہے تو ہم اسلام سے دائیں بائیں نہ ہوں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ جب کسی دل میں یہ جگہ پکڑ لے، اپنی جگہ بنا لے، تو پھر انسان کو یہ بڑا جرأت مند، بڑا طاقتور، بڑا نڈر، بڑا بے باک بنا دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی دیر کی یہ گیم ہے، 2-4 گھنٹے کی ہے، زیادہ 2-4 گھنٹے کی، کیا سے کیا پورے 180 کے زاویے پہ تبدیلی ہے، اور تبدیلی بھی معمولی نہیں، آگے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے ہیں۔ جو پہلے اسے ہاتھ پھیلا رہے تھے نا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہاتھ پھیلا رہے تھے نا، اور بعد میں کیا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اس لیے ہم سے انتقام لے رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ ہے عقیدت توحید کی گرمائش، یہ ہے عقیدت توحید کی وجہ سے دلوں میں آنے والی بے باکی اور نڈر۔ اسی لیے موحد شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جیسے یہاں آپ جادوگروں کو دیکھ رہے ہیں، اب معاملہ یہاں تک ہو کر رفع دفع ہو گیا۔ فرعون نے کہا کہ میں اگر ان کو ابھی سے تہس نہس کر دوں، تب ان کو قتل کروا دوں، کہیں معاملہ الٹی نہ ہو جائے، الٹ ہی نہ ہو جائے، لہذا معاملہ رفع دفع۔ اب کچھ دن گزر گئے تو کہتے ہیں نا، اور کبھی کبھی وہ جو نیچے والے چیلے چانٹے ہوتے ہیں نا، وہی نہیں انسان کو ٹکنے دیتے۔ انہی چیلوں چانٹوں نے کہا، وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو بڑے بڑے سربراہان تھے، چودھری تھے، وہ کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، بادشاہ سلامت، یعنی فرعون کو مخاطب ہو کہہ رہے ہیں، بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان کو آپ کچھ نہیں کہنا؟ وہ نہ آپ کو مانتے ہیں، نہ آپ کے الہوں کو مانتے ہیں، نہ آپ کو مانتے ہیں نہ آپ کے الہوں کو۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم فرعون میں بت بھی تھے، قوم فرعون میں بت بھی تھے، یذرک وآلہتک، اور فرعون یہ کہتا تھا یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ میرے معاون ہیں، میں ان سب کا رب الاعلیٰ ہوں، میں ان سب کا کیا ہوں؟ رب الاعلیٰ ہوں۔ تو آگے سے فرعون نے کہا نہیں نہیں، ہماری منصوبہ بندی پوری ہے۔ کیا ہے منصوبہ بندی؟ قال سنقتل ابناءهم، ان کے بیٹوں کو ہم قتل کریں گے، ونستحیی نساءهم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وإنا فوقهم قاہرون، اور ہم ان پر پہلے سے ہی مسلط ہیں، بڑی عرصے سے ہم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور صبر کرو، ڈٹ جاؤ۔ ان الارض للہ، یہ دھرتی کسی کے باپ کی نہیں ہے، ان الارض للہ، یہ دھرتی اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، آخر کار انجام متقین کے حق میں ہی ہوگا، جو فیصلہ ہوگا آخر کار متقین کے حق میں ہی ہوگا۔ آگے بیچاری قوم تھی، بڑے عرصے سے ظلم کی چکی میں پستی چلی آ رہی تھی، کہہ پڑی، ویسے بھی لاڈلی تھی، ویسے بھی کیا تھی؟ لاڈلی تھی۔ قالوا، کہنے لگے، اوذینا من قبل ان تأتینا، موسیٰ تمہارے نبی بن کر آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، پہلے بھی انہی کی نوکری کرتے تھے، ہمارے
بچے جو پیدا ہوتے تھے یہ قتل کر دیتے تھے، جو بچیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ رکھتے تھے. وہ من بعد ما جئتنا، تیرے آنے کے بعد بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی بے بسی دیکھ کر بڑا ایک امید بھرا جملہ کہا. قال کہا عسى ربکم، عین ممکن ہے ان یہلک عدوکم، اللہ تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا. عین ممکن ہے اللہ تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اسی دھرتی کا تمہیں نائب بنائے گا اپنا، تمہیں اس کا کنٹرول دے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اب اس کے بعد آل فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قحط سالی میں جکڑ لیا. یہ سارے معاملے کے بعد آل فرعون کو قحط سالی میں جکڑ لیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی میں جکڑ لیا. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ آج بھی یہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. لیکن نہیں، الٹا کام. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اگر انہیں کہیں سے کوئی اچھائی مل جاتی، کوئی کام ہو جاتا ان کا، کوئی زرعی فصل اچھی مل جاتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے یہ ہماری پلاننگ تھی، یہ ہماری منصوبہ بندی تھی جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے ہیں. ویسے تو قحط سالی میں چل رہے ہیں، لیکن اگر کوئی فصل کامیاب ہو بھی گئی ہے، کوئی ان کا فائدہ بھی ہو گیا ہے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہماری منصوبہ بندی کی وجہ سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کی وجہ سے ہے. فائدہ ہو تو ہماری وجہ سے، نقصان ہو تو تمہاری وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، وہ جو ان کا اصل نقصان ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور وہ اپنے اصل نقصان کے متعلق جانتے نہیں ہیں. وہ نقصان کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. وقالوا، اور یہ قوم موسیٰ کہنے لگی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها، موسیٰ تم جتنی مرضی نشانیاں اور آیات لے آؤ، جتنے مرضی ہم پر جادو کر لو. لتسحرنا بها، آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تو ہم پر جادو کرتا ہے. فما نحن لك بمؤمنین، جتنی مرضی نشانیاں دکھا کر ہم پر جادو کر لے ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیے. فارسلنا علیہم الطوفان، ایک تو طوفان ان پر بھیجا. والجراد، ٹڈی دل بھیج دی، 1-1.5 سال پہلے یہاں پاکستان میں بھی آئی تھی. والقمل، جوئیں، ہر جگہ جوئیں جوئیں، کھانے میں، کپڑوں میں، لباس میں، سونے، ہر جگہ. والقمل والضفادع، مینڈک ہر جگہ پر. کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے اندر سے مینڈک نکل آتا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے نیچے سے مینڈک ہی مینڈک. والدم، خون. آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھی جدا جدا کی ہوئی. کیا مطلب؟ یہ سارے عذاب اکٹھے نہیں آئے تھے. طوفان کا آیا، قوم موسیٰ، فرعون کے لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ اللہ سے دعا کریے ذرا عذاب سائڈ پر کر دے، ہم توبہ طائب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب سائڈ پر ہو گیا. پھر تو کون تھے میں کون، سب کچھ بھول گئے. پھر دوسرا عذاب آ گیا، پھر وہی توبہ، پھر عذاب آ گیا، پھر توبہ، پھر عذاب آ گیا، پھر توبہ. یہ مطلب ہے آیات مفصلات، جدا جدا کر کے، فصل کر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھیجے. فاستکبروا، اس کے باوجود بھی کیا رہے، یہ تکبر میں رہے. وکانوا قوما مجرمین، اور یہ سارے کے سارے بڑی مجرم قوم تھے. ولما وقع علیہم الرجز، جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے دعا کر کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا نا وہ وعدہ ہمیں عطا کر دے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو یہ عذاب ہم سے دور کر دے، لنؤمنن لک، موسیٰ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. اور جو تمہارا دوسرا مطالبہ ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل بھیج دو، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے. جو تمہارا ایک سماجی اور قومی اور ملی مطالبہ ہے کہ بنی اسرائیل کو قوم فرعون کی غلامی سے نجات دلانی ہے، ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارا یہ وعدہ بھی، تمہارا یہ مطالبہ بھی کیا کر دیں گے، پورا کر دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم ان سے عذاب کو ٹال دیتے، الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، جو وعدہ کیا تھا، جو
معاہدے ہوئے تھے، جو دستخط ہوئے، سب ختم. اذا ہم ینکثون، اس کو توڑنے لگ جاتے. فانتقمنا منہم، آخر کار مہلت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، ان کو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا. کیوں؟ بانہم کذبوا بآیاتنا، کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ہماری آیات سے غافل تھے. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہی تھی کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کر دے اور تمہیں اس علاقے کا کنٹرول دے دے. فرمایا وأورثنا القوم الذين، ہم نے اس قوم کو اس جگہ کا وارث بنا دیا، حکمران بنا دیا. كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، زمین کے مشرق و مغرب، یعنی پورے ملک میں مشرق سے لے کر مغرب تک چپے چپے پر اس قوم کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ کمزور سمجھا جاتا تھا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا. کس جگہ پر؟ التی بارکنا فیہا، جس جگہ میں ہم نے برکت نازل کی تھی. وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر تیرے رب کا جو فیصلہ وہ پورا ہو گیا. ودمرنا ما کان یصنع فرعون، تو فرعون نے جو کچھ بھی بنا رکھا تھا سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. وقومہ وما کانوا یعرشون، اور جو بلند و بالا بلڈنگیں بناتے تھے ہم نے وہ بھی کیا کر دی؟ تباہ کر دی. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا. اب جب دریا پار کیا، پار کرتے ہی ایک اور آزمائش. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، دریا پار کر کے دیکھا تو ایک قوم ہے وہ اپنے بت کے سامنے جھکی ہوئی ہے، بت کی عبادت کر رہی ہے. قالوا یا موسیٰ، یہ بھی کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا بھی کوئی اس طرح کا الہ بناؤ جیسے ان کا الہ ہے. نعوذ باللہ، لاڈلی قوم تھی نا. قال انکم قوم تجہلون، ایک بات یہ بھی تھی کہ فرعون کی جو قوم تھی وہ بھی بت پرست تھے، ان کے اندر بھی بت پائے جاتے تھے. وہ پچھلی قوم کے اثرات ابھی ذہن میں موجود. ادھر نجات ملی دیکھا، آگے پھر بت پرستی ہو رہی ہے. مطالبہ کر دیا ہمیں بھی کیا کر دیں، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیں. قال انکم قوم تجہلون، بڑی جاہل قوم ہو تم. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ تباہ و برباد ہونے والا ہے. یعنی شرک جو ہے، شرک انہیں تباہ و برباد کرنے والا ہے. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی کل عدم ہونے والا ہے، وہ بھی نہ انہیں دنیا میں کوئی فائدہ دے گا نہ آخرت میں کوئی فائدہ دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اغیر اللہ یبغیکم الہا، کیا اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور الہ میں تمہیں تلاش کر کے دوں؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی ہے. فرعون جیسی مضبوط حکومت جو ہر اعتبار سے مضبوط تھی اس پر تمہیں فتح دی ہے، تمہیں فضیلت دی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے. یقتلون ابناءکم، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، یہ واقعی اس میں تمہارے لیے بڑی عظیم آزمائش تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی ہے تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور بھی تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے. کچھ عقل کرو. انکم قوم تجہلون. اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلا مرحلہ ذکر کیا قوم موسیٰ کا ہی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 30 راتوں کا وعدہ دیا اور اس میں 10 کا مزید اضافہ کر کے پورے 40 راتوں کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اب ان 30 راتوں کے لیے جاتے ہوئے یا 40 راتوں کے لیے جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کچھ باتیں کی، ہارون سے. اخلفنی فی قومی، میری قوم کا خیال رکھنا میرے بعد. وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فسادیوں کے راستے کے پیچھے مت چلنا، یعنی فسادیوں کی بات مت ماننا. اشارہ اس بات کی طرف کہ قوم موسیٰ میں بھی دونوں قسم کے لوگ تھے، اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت کے مطابق آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ اٹھے اللہ
میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، تم ذرا وہ پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تو وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو تم دیکھ لو گے، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جیسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی پہاڑ پر ایک جھلک، جعلہ دکا، وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک، پروردگار تو پاک ہے، بے ہوش میں ہوں، تو تیری ذات بے ہوش ہونے والی نہیں ہے، کمی میرے اندر ہے، غلطی مجھ سے ہوئی، لہذا تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، موسیٰ میں نے تمہیں اپنی رسالت دے کر اور اپنی ساتھ محو کلام کر کے تمہیں لوگوں پر کیا کیا ہے؟ فوقیت دی ہے، تمہیں لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ فخذ ما آتیتک، تو جو چیز میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات ہم نے دی، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ کر دی۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے لکھ کر دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، موسیٰ اس تورات کو مضبوطی سے تھام لو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم سے بھی کہیں، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ اس تورات کو بہترین طریقے سے اس پر عمل کریں۔ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں تمہیں فاسقوں کا جو انجام اور ٹھکانہ ہے وہ میں تمہیں ضرور دکھاؤں گا، یعنی فرعون کا اور جو اس کے پیروکار تھے۔ اور ساتھ میں کہا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیات کے قریب ایسے لوگوں کو نہیں آنے دوں گا جو زمین میں رہتے ہوئے تکبر کرتے ہیں، زمین میں رہتے ہوئے تکبر کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے استفادہ نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ متکبر جو لوگ ہوتے ہیں ساری کی ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں پھر بھی وہ ان پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ نا تو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جیسے ہی ان کو کوئی الٹا اور ٹیڑھا راستہ نظر آتا ہے تو فوری اس پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اس پر ایمان نہیں لائے، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال رائے گاں ہو چکے ہیں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں صرف انہی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے محو کلام ہونے کے لیے 40 دن کے لیے چلے گئے، پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے زیوروں کو اکٹھا کیا، سونے چاندی کو اکٹھا کیا، اس کو پگھال کر ایک بچڑا بنا لیا، لہو خوار، اور وہ بچڑے جیسی آواز بھی نکالتا تھا، اس میں سے آواز آتی تھی، سوراخ تھا اس میں، اس سوراخ میں جب پھونک مارتے تھے جیسے سیٹی بجتی ہے اسی طرح اس کی بھی ایک آواز آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اس کو انہوں نے کیسے معبود بنا لیا، حالانکہ یہ بچڑا جو سونے کا انہوں نے بنایا ہے نہ تو ان سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی رہنمائی کرتا ہے، صرف ایک آواز ہی آتی ہے، وہ بھی آواز تب آتی ہے جب اس میں پھونک مارتے ہو، یہ کیسے تمہارا الہ ہوا؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ ظالم تھے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب یہ سب کے سب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم غلط کر بیٹھے ہیں،
یہ ہم غلط کر بیٹھے ہیں، ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو کہنے لگے سارے کے سارے قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ کرے ویغفر لنا، اور ہمیں بخشے نہ، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے وہ 40 دن پورے کر کے واپس آ گئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے واپس لوٹے، غضبان غضبناک بھی تھے، آسفا افسوس بھی کر رہے تھے، میں ان کو اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا اور یہ جناب بچڑے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد جو تم نے حرکت کی ہے بہت بری حرکت کی ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اعجلتم امر ربکم والقى الالواح، موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تورات کی تختیاں تھیں ان کو ایک سائڈ پر پھینکا، واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اپنے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کے سر سے پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا۔ اب جیسے انہوں نے اپنی طرف کھینچا تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے قال ابن ام، میری ماں جائے، ابن ام یعنی میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، لوگ تو مجھے بالکل کمزور سمجھ رہے تھے، میری بات مانتے ہی نہیں تھے، وقادوا یقتلوننی، وہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے۔ فلا تشمت بالاعداء، جو میرے دشمن ہیں ان کو مجھ پر پھبتی کسنے کا موقع مت دے، سب کے سامنے آپ میرا سر پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے بھی ظالموں میں شامل نہ کریں، میں تو راہ راست پر ہوں، میں نے تو ان کو روکا بھی تھا، منع بھی کیا تھا، لیکن آگے سے میری بات نہیں مانتے تھے، ماننا تو دور کی بات ہے، مجھے الٹا قتل کرنے کے درپے ہو چلے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آئی، قال کہا رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی۔ یعنی اچانک سے بات تفصیل نہیں پوچھی موسیٰ علیہ السلام نے، آتے ہی رد عمل دے دیا، فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یہ غلطی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اعلان کیا اور کہا ان الذین اتخذوا العجل، جو جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا نا، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب ہوگا اور ذلیل بھی ہوں گے۔ وکذالک نجزی المفترین، جھوٹ بولنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا ہے، آخرت کا ذکر نہیں کیا۔ والذین عملوا السیئات، ہاں جو لوگ گناہ کر لیں، ثم تابوا من بعدها، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں، وآمنوا، اور ایمان لے آئیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے پر اس کو بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، آخذ الالواح، وہ جو تورات کی تختیاں نیچے گرا دی تھی وہ اٹھا لی، وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربہم یرہبون، اور تورات کے اس نسخے میں ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، پہلے موسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے، اب قوم میں سے 70 افراد کو چنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، جب یہ 70 کے 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور ان کو بھی زلزلے نے پکڑا، قال، اب جیسے پہاڑ پر گئے اب زلزلہ آنے لگا ہے، ہلنے لگا ہے پہاڑ، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی، پروردگار اگر تو چاہتا ان کو یہاں لانے سے پہلے ہلاک کر دیتا، یہاں لا کر ان کو ہلاک کرنا، یہ تو سارا مجھ پر ملبہ آ جائے گا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے غلطی کی ہے، اس غلطی کی بنا پر تو ہمیں بھی اور سب کو تو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ ان ہی الا فتنتک، پروردگار یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، یہ تیری طرف سے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے اس آزمائش کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، ہمارے معاملات کو تو ہی سدھار سکتا ہے۔ فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دے، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین
معاف کرنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، پروردگار ہم تیری طرف رجوع کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے سے جواب میں فرمایا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا پہنچاؤں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں یہ جو میری رحمت ہے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اگر آج بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے تو ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے، تقویٰ اپنائیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھیں۔ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، ملکی، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، موسمیاتی ہوں، فصلوں کے ہوں، وہ سارے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم تقویٰ اپنائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مالی عبادات فرض کی ہیں، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہے، عشر کی شکل میں ہے، دیگر شکلوں میں، ان کو پابندی سے ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام آیات پر ایمان لائیں، مطلب شریعت کے پابند بن جائیں۔ جیسے ہی ہم شریعت کے پابند بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا۔ فرمایا یہ ایمان لانے والے ہماری آیات پر کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے نبی کی، ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو کہ امی ہے، مطلب اس کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ امی نبی جو ہے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کا تذکرہ وہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، 157۔ اس امی نبی کا تذکرہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، یہ جو امی نبی ہے یہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے ان کو روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو خبیث چیزیں ہیں ان کو ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے، ویضع عنہم اصرہم، اور ان سے وہ بوجھ اور وہ مشکل احکامات ختم کرتا ہے، کانت علیہم، جو ان پر پہلے تھے۔ جیسے یہود پر لازم تھا کہ اگر جسم پر نجاست لگ جائے، ہم تو یہ ہے نا کوئی جگہ دھو لیں اور صاف، کپڑے پر لگ گئے کپڑا دھو لے صاف، ان کے ایسے نہیں تھا، ان کے ہاں تھا کہ وہ کپڑا بھی کٹے گا اور جسم بھی کٹے گا تب وہ جگہ پاک ہوگی، اتنی سختی تھی ان پر۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان پر جو سختیاں تھیں ان سختیوں کا کیا کرتا ہے؟ خاتمہ کرتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے اس رسول کی مدد کی ہے، وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی ہے جو اس پر نازل کیا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کیا ہیں؟ ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، کہہ دیجئے اللہ کے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیں میں تمہارے سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، لہذا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس نبی امی رسول پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، اور اسی نبی کی اتباع کرو، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور قوم موسیٰ میں سے ہی ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتی ہے اور حق کے مطابق ہی کیا کرتی ہے؟ فیصلہ کرتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں بانٹ دیا۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا، کیا وحی کی؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریے، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک خاندان نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ان پر بادلوں کو سائبان بنا دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پر میٹھی اور سلونی، من اور سلوہ، من میٹھی میم سے، سلوہ سلونی سین سے، معنی یاد رہے گا نا، ایسے میٹھی اور نمکین چیزیں ہم نے نازل کی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، وما ظلمونا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو جتنا کھانا ہو، جتنا کھا سکو اتنا ہی لو، زیادہ نہیں۔ انہوں نے کیا شروع کیا؟ اٹھا کر سٹور کرنا شروع کر دیا، ظلم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وہ آسمان سے چیزوں کو نازل کرنا بند فرما دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان کو کہا گیا کہ اس بستی میں ٹھہرو، وَكُلُوا مِنْهَا، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور صرف ایک لفظ بولو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، حطہ کا مطلب اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہو تو ذرا جھک کر داخل ہونا، فَبَدَّلَ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، صرف گناہ ہی معاف نہیں کریں گے بلکہ محسنین کو مزید اضافی اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان میں سے ظالموں نے بات کو بدل دیا، وہ بات نہ کہی جو ہم نے ان کو کہی تھی۔ ہم نے ان کو کیا کہی تھی کہ حطۃ کہو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حنتۃ، حنتۃ، دانے دے ربا، سانو دانے دے، گناہ نہ معاف کر، ہمیں دانے دے۔ قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بما كانوا یظلمون، کیونکہ وہ ظالم تھے۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، آپ ذرا ان سے اس بستی کے بارے میں بھی پوچھئے جو کہ سمندر کے کنارے پر رہتی تھی، اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے متعلق زیادتی کرتے تھے۔ ہفتے کو شکار کرنا مچھلی کا منع تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ ہفتے والے دن کھالا کھول کر مچھلیوں کو اپنے تالاب میں، دریا سے یا سمندر سے اپنے تالاب میں جمع کر لیتے، ہفتے کو شکار نہیں کیا، اتوار والے دن اسی تالاب سے مچھلیاں پکڑ لیتے، یعنی ہیلا کیا۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اور مچھلیاں بھی کیا تھی؟ آگے پیچھے شکار نظر نہیں آتا تھا، جس دن پابندی ہوتی تھی اس دن اٹکیلیاں کرتی تھی، پانی میں نکل نکل کر دکھاتے کہ مچھلیاں آج ہم موجود ہیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن ہفتہ ہوتا اس دن شکار نظر ہی نہ آتا، نہیں جس دن پابندی ہے اس دن شکار ہی شکار نظر آ رہا ہے، اور جس دن پابندی نہیں ہے اس دن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کذالک، ایسے ہی تھا، حقیقت ایسی ہی تھی۔ یہ کس لیے تھا؟ نبلوہم بما کانوا یفسقون، ان کی آزمائش تھی اصل میں، ان کو جو بھی کہا جاتا تھا وہ کام الٹا ہی کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آزمائش بھی ایسی ہی ڈالی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تو بھائی یہ ہفتے والے دن جو کام کرتے ہیں کہ ایک کھالا بنا کر تالاب میں مچھلیاں اکٹھی کر لیتے ہیں، تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو میں نے تباہ و برباد ہی کرنا ہے اور عذاب ہی دینا ہے، تو تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ یہ اصل میں بنی اسرائیل کے ان تین گروہوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک وہ ہے جو سرے عام شکار کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو چپ کر کے بیٹھا ہے، نہ ان کو روکتا ہے نہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو نہ روکتا ہے نہ ان کے ساتھ ہے، یہ والا جو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو کیوں روک رہے ہو۔ تیسرا وہ ہے جو ان کو باقاعدہ روکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ آگے وہ جواب دیتے ہیں ہم ان کو روکتے کیوں ہیں؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، کل رب کے سامنے، اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں، اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، ہم نے روکا تھا، وہ نہیں رکے، یہ اب ان کی مرضی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ ان کے دل میں ہماری بات اتری آئے، شاید، کیا پتہ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان کو جو نصیحت کی گئی تھی اس کو سارے بھول گئے،
انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے صرف انہی کو بچایا جو غلطی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو ظالم تھے مطلب جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے ہیلا کرتے ہوئے، یا جو خاموش تماشائی بنے رہتے تھے، ان دونوں کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ فاسق تھے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے سرکشی کی ممنوع چیز کے متعلق، یعنی جس سے روکا گیا اسے نہیں رکے، قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَإِذْ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے اعلان کیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک کے لیے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قیامت تک ان کو عذاب ہی دیتا رہے گا وہ۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور پھر بنی اسرائیل کو ہم نے زمین میں مختلف امتیں بنا کر بکھیر دیا، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک بھی ہے، ومنہم دون ذالک، اور ان میں ان کے علاوہ بھی ہیں۔ اب نیک کے علاوہ کیا ہوں گے؟ بد، نیک کے علاوہ بد۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو خوشیاں اور غمیاں دے کر آزمایا، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اپنی نافرمانی سے واپس لوٹ آئیں۔ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، پھر ان کے بعد ایسے ان کے جانشین آئے جو کتاب کے وارث بنے، يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، کہ وہ دنیا کی معمولی دولت کے پیچھے کتاب کو بیچ دیتے تھے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، آگے سے کہتے اور یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہمیں ویسے ہی معاف کر دی جائیں گی، یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہمیں ویسے ہی معاف کر دی جائیں گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور پھر ایک دفعہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن دوبارہ جب ان کے پاس کوئی ایسا موقع بنا تو پھر دنیا کی دولت لے کر، روپیہ پیسہ لے کر کتاب کو بیچ دیتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان پر پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا اس چیز کا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف وہی بات کریں گے جو سچ ہوگی، ودرسوا ما فیہ، اور جو کتاب میں جو کچھ بھی ہے اس کا مطالعہ بھی کریں گے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں بھی کی اور کتاب کا مطالعہ بھی نہیں کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی چیز ہے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھ آ بھی جاتی ہے تو پھر عمل نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، متقی لوگوں کے آخرت کا گھر جو ہے وہ بہترین ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور واقاموا الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اصلاح کرنے والوں کا بدلہ اور اجر اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا فَوْقَهُمُ الْجَبَلَ، اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جیسے کہ وہ چھتری ہے، سائبان ہے، جیسے سائبان سر کے بالکل اوپر ہوتا ہے نا، سایہ لیتے ہوئے کبھی چھتری کو سائڈ پر نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے اپنے سر پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر پہاڑ کو اٹھا کر ایسے سائبان کی طرح کر دیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں ڈر لگا کہ یہ پہاڑ ابھی سر پر آ گرے گا۔ یہ کس لیے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ تورات جو تمہیں دی گئی ہے اس کو پکڑو، اس پر عمل کرو اور اس کے مطابق چلو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تورات ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس تورات میں موجود ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو پیدا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں اپنے ہی متعلق گواہ بنایا، ان سب کو ان کے اپنے متعلق کس چیز پر گواہ بنایا؟
اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا جی کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ گواہی کیوں لی؟ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ مبادہ تم قیامت والے دن کہو کہ ہم تو اس وعدے کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ او تقولوا، یا تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، وکننا ذریۃ من بعدہم، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم چونکہ بڑوں کی اولاد تھی تو ظاہر سی بات ہے جو اولاد ہوتی ہے وہ بڑوں کے راستے پر ہی چلتی ہے، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو بڑوں کا قصور ہے، لہذا عذاب کن کو ملنا چاہیے؟ صرف بڑوں کو ملنا چاہیے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں اس لیے تباہ کرتا ہے، ہمیں ہلاک کرتا ہے کہ جو مبطل قسم کے لوگ ہیں، جو حق کو ٹھکرانے والے لوگ ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ مطلب رجوع کا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے بڑوں کو دیکھا تھا ایسے تو لہٰذا ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں، ہماری پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہمیں پکڑ نہیں ہوگی، نہ ایسا کچھ نہیں ہے، پکڑ ہوگی، ہر ایک اپنے اپنے کیے کا بدلہ لے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان پر ذرا اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، آیات سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان سے کیا ہو گیا؟ وہ نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہودیوں میں سے یہ ایک شخص تھا بلعام بن باعور، جو بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم دین تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے کا سارا علم دیا تھا اور اس کو ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا، اور جیسے ہی اس نے انکار کیا تو شیطان نے اس کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے تو لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو اس کو یعنی بلعام کو ہم بڑے بلند درجات دے دیتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ بلعام بذات خود ہی اس نے اپنے آپ کو زمین کی طرف یعنی نیچے کی طرف لے کر جانا پسند کیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش پرستی کی۔ فَمَثَلُهُ، اس بلعام کی مثال کیسی ہے؟ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے جیسی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر اس پر کوئی بوجھ ڈال دو تب بھی وہ زبان باہر نکال کے ہانپتا رہتا ہے، وَإِنْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر وزن نہ بھی ڈالو پھر بھی کیا ہے؟ زبان باہر ہی نکلی ہوتی ہے اس کی۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ ان پر آیات پڑھیے، واقعات ان کو بتلائیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کی مثال بھی بہت بری ہے، یعنی کتے سے اس کو ملا دیا ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے حق نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں سے حق بات نہیں سنتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہی لوگ ڈنگروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ ایک جانور کو جسے آپ سدھا لیتے ہیں، آپ اس کو آواز لگاتے ہیں نا، وہ آپ کی طرف چل کر آ جاتا ہے، وہ آپ کی طرف چل کر آ جاتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ آتی ہے اور وہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو یہود ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں، ان کو بات سمجھ بھی آ جاتی ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔
تو یہ ڈنگروں سے بدتر ہوئے نا. ڈنگر کو آپ آواز لگاتے کسی بھی ایک خاص انداز میں تو وہ اس کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن یہ اہل کتاب سارا کچھ سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، لہٰذا یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کی طرف توجہ مت دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی تلاش کرتے ہیں، حق سے ہٹ کر دیگر چیزیں ان میں سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ان کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک امت ایسی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے مطابق ہی فیصلے کرتی ہے. اس سے مراد امت محمدیہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان خاص لوگوں میں شامل فرمائے. فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں ڈھیل مل رہی ہے. کیا مطلب؟ عام طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اگر کسی کے حالات تنگ ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بیچارہ آزمائش میں ہے. یہ بیچارہ کس میں ہے؟ آزمائش میں ہے. اور اگر کسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہو تو اس کے متعلق سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش میں نہیں ہے، یہ خیر میں ہے. یہ کیا ہے؟ خیر میں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ جیسے لے کر آزماتا ہے اسی طرح دے کر بھی آزماتا ہے. جس طرح اللہ لے کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے. کامیاب وہی ہوگا جو تنگی میں بھی اللہ کی تعلیمات پر، اللہ کی بتلائی ہوئی چیزوں پر عمل پیرا رہے، وہ کامیاب ہے چاہے تنگی میں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص فراوانی میں ہے، فراوانی میں ہوتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات کو پس پشت نہیں ڈالتا، اس مال میں جو اللہ تعالیٰ نے حقوق بتلائے ہیں ان کو ادا کرتا ہے، تو یہ شخص بھی کامیاب ہے. تو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمارا اپنا رد عمل ہے، ہمارے حالات نہیں. ہمارے حالات نہیں. اگر ہمارے حالات ہمارے ناکام ہونے کی علامت ہوں تو ذرا بتلائیے، مکے کی جو 13 سالہ زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسائشوں میں گزاری ہے، وہ تنگی میں گزاری ہے ساری. تو کیا آپ ناکام تھے؟ نعوذ باللہ نا. تو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ ہمارا اپنا رد عمل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی جو بھی جس طرح سے بھی گزاری اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں گزاری. تو کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کامیاب ترین زندگی. اسی طرح مدینے میں آ کر حالات دوسرے بھی آئے، اچھے حالات بھی آئے، تو ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات تھی ان کے مطابق زندگی گزاری. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال. فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری جو تدبیر ہے بڑی مضبوط ہے. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، یہ اہل مکہ اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کا جو ساتھی ہے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، وہ تو واضح طور پر ڈرانے والا ہے. أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا وہ آسمان و زمین کی بادشاہی میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے ان سب چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور عین ممکن ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، اور جب موت کا قریب آ چکا ہے اور وہ ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ نقصان میں جائیں گے. مطلب مقصد یہ ہے وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہو سکتا ہے کہ قریب ہو، لہذا جلدی سے ایمان لے آؤ. اگر اب ایمان نہیں لائے تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر کب یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ جب روح نکل جائے گی، روح نکلنے کے بعد تو فائدہ ہی نہیں ہوگا. لہذا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں حیران اور پریشان پھرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا،
یہ مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ قیامت کب آئے گی، جس قیامت کے متعلق ہم ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کب ہے قیامت؟ ایان مرساہا، قیامت کے قائم ہونے کا وقت کیا ہے؟ قل کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، قیامت کے قائم ہونے کا جو علم ہے یہ میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے وقت کو واضح نہیں کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت کا قائم ہونا بہت گراں ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک ہی آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ مشرکین مکہ آپ سے اس طرح قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جیسا کہ آپ خود بھی اس قیامت کے متعلق ٹو میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کا وقت اللہ کو علم ہے اور اللہ نے وہ علم کسی کو نہیں دیا، جب کسی کو نہیں دیا تو پھر آپ کے پاس بھی نہیں ہے، تو ان کو اس طرح سے چمٹ کر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان کو واضح کہہ دیں قل انما علمها عند اللہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ اس بات کا ادراک نہیں رکھتی، علم نہیں رکھتی۔ قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، ہاں اس قدر مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، اپنے نفع نقصان کا صرف اتنا مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ مثلا میں کھانا نہیں کھانا چاہتا تو مجھے نقصان ہوگا نا، میں مالک ہوں کھاؤں یا نہ کھاؤں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے آپ کو ابھی مار دوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ مارنے کا اقدام کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو قتل کرنے کا اقدام کر سکتا ہوں، لیکن کیا اس کے نتیجے میں میں واقعی مروں گا یا نہیں، یہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صرف، کتنے نہیں چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ صرف یہ دل والا حصہ ہے، باقی نیچے کچھ بھی نہیں ہے، زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے، یعنی چیزوں کے ذریعے، ہیلپنگ انسٹرومنٹس کے ذریعے گاڑی چلاتا ہے بندہ، قطر میں ہے، قطر میں ہے، صرف اتنا سا حصہ ہے وہ، اور کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ، زندہ ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے لیے نفع نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت سی خیر اپنے لیے اکٹھی کر دیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی ہیں تو کیا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، تو میری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت متنبہ کرنے والے کی ہے، ڈرانے والے کی ہے اور خوشخبری دینے والے کے لیے۔ کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہوں۔ جو ایمان نہیں لانے والے میں ان کو نہ خوشخبری دے سکتا ہوں نہ ڈرا سکتا ہوں، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مطلب کیا اس کا کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو خوشخبری دوں یا ڈراؤں، اس کا اثر ان پر ہوگا ہی نہیں۔ جب اثر نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈرانے کا یا خوشخبری دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور پھر اس ایک جان سے اس کی اہلیہ کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ یہاں دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس کے علاوہ باقی ساری کائنات کو ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدا کیا۔ یہ ہے قادر مطلق ذات، صرف باپ سے پیدا کر دے، صرف ماں سے پیدا کر دے، دونوں کے بغیر پیدا کر دے، دونوں کے ساتھ پیدا کر دے، یہ ہے قادر مطلق ذات۔ فرمایا فلما تغشاہا،
حملت حملا خفیفا فمرت بھی، جب دو انسان لڑکا لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، فلما تغشاہا، جب وہ جسمانی تعلق اپنا قائم کرتے ہیں، حملت حملا خفیفا، بیوی کو امید ہو جاتی ہے، فمرت بھی، اور وہ بیوی اس حمل کو لے کر چلتی پھرتی ہے پورے 9 ماہ، فلما اثقلت، جب وہ بھاری ہو جاتا ہے حمل، دعوا اللہ ربہما، دونوں میاں بیوی دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہمیں نیک اولاد دے، نرینہ اولاد دے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد دے دیتا ہے، جعلا لہ شرکاء، تو اللہ کے شریک بنانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم فلاں پیر صاحب کے پاس گئے تھے، ہم نے فلاں جگہ پہ نذرانہ چڑھایا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا ہے اس میں کسی اور کو شریک بنانے لگتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، نام رکھتے ہیں، ایک تو ہے نا اللہ دیتا، مطلب اللہ نے دیا، ٹھیک ہے نام، ایک ہے اللہ ڈیوایا، یعنی اللہ نے کسی سے لے کر دیا، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی ان کے شریکوں سے بہت بلند ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، یہ اللہ کا شریک ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جنہوں نے ایک مچھر کا پر تک نہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وهم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے ہیں، اور جو خود پیدا ہو وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اچھا پیدا نہیں کر سکتے، چلو مدد تو کر سکتے ہوں گے نا، اللہ نے فرمایا نہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا، ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، دوسروں کی مدد کیا کرنی، ولا انفسهم ینصرون، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے کل قیامت والے دن۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں گے، لا يتبعوكم، آپ کی بات نہیں مانیں گے، سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، آپ چاہے انہیں ہدایت کی دعوت دیں یا آپ خاموش رہیں، یہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس بھی کبھی اپنا سر ہلاتی ہے نہیں، اسی طرح یہ لوگ ہیں۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، عباد امثالکم، یہ تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اب ذرا ان کو پکارو نا، دیکھو کیا وہ تمہارا جواب دیتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سوالات جو ہیں یہ استفہام انکاری ہیں، مطلب ان کی ٹانگیں، ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان ہیں تو صحیح، لیکن اسے حق بات میں استعمال نہیں کرتے، حق بات میں استعمال نہیں کرتے۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، بلاؤ اپنے جتنے بھی تمہارے شرکاء ہیں، پھر سارے کے سارے مل کر میرے خلاف کوئی منصوبہ بندی کرو، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ، یہ ہے موحد شخص کی آواز، عقیدہ توحید بول رہا ہے، بلا لو اپنے جتنے بھی کرنی والے، بھرنی والے، مشکل کشا، حاجت روا جتنے بھی ہیں، بلا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، وہو یتولی الصالحین، وہی نیک لوگوں کے معاملات سنوارتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، تمہاری کیا مدد کرنی ہے، وہ تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے تو لا يسمعوا، وہ سنیں گے نہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ ان کو ایسے محسوس کریں گے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو
ایسے محسوس کریں گے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے۔ مطلب حق بات کو ماننے کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، حق بات کو تسلیم کرنے کی نظر سے نہیں سنیں گے۔ فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، درگزر سے کام لے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں اس کے متھے نہ لگیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان تمہارے درمیان کسی قسم کی اپنی کوئی منفی سرگرمی کرتا ہے تو فاستعذ باللہ، تو فوری اللہ کی پناہ حاصل کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، انہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری پناہ مانگنے کی دعا کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ فرمایا ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان کی طرف سے انہیں گمراہ کرنے کی کوئی سرگرمی ہوتی ہے، تذکروا، فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، تو وہ صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطانی چال ہے، یہ شیطانی چال ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جبکہ دوسری طرف کیا ہے، ان کے جو یعنی شیطانوں کے جو بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے ہیں شیطان کی طرف، ثم لا يقصرون، اور شیطان کی طرف بلانے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس ان کی منچاہی نشانی نہ لائیں، آگے سے کیا کہتے ہیں، لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، آپ وہ نشانی لے آتے نا جو ہم مطالبہ کر رہے تھے، وہ لے آتے۔ قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے تمہاری منچاہی نشانیاں لے آؤں، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی وحی کے پیچھے چلتا ہوں، بس من مانی تمہارے مطالبے کے مطابق نشانیاں لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھیجی ہیں، یہ دیکھو ھذا بصائر من ربکم، یہ دیکھو اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، وہدن، ہدایت بھی ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے، لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والی قوم، جو انکار کرنے والی ہے، جس نے ماننا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ کو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ نماز کے متعلق ہے، حالانکہ یہ صورت مکی ہے، مکہ میں تو با جماعت نماز ویسے ہی فرض نہیں تھی، جب مکی صورت ہے نماز با جماعت وہاں فرض ہی نہیں تھی، تو پھر یہ آیت نماز با جماعت کے متعلق کیسے آ گئی؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور تنہائی میں چھپ کر یاد کرو، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ اس سے تھوڑی سی آہستہ آواز سے اللہ کو یاد کرو، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح کے وقت اور شام کے وقت، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں سے مت ہو جاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا يستكبرون عن عبادتی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدے والی ہے، اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ کرنا مستحب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفال ہے، مدنی سورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ کے متعلق بڑی بنیادی چیزیں ذکر کی ہیں، مال غنیمت کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے، اور دیگر ملکی معاملات کے حوالے سے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی مال غنیمت کے متعلق۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم،
آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرو۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، جب مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا تو اختلافات ہونے لگے کہ اس کی تقسیم ایسے ہونی چاہیے، اس کی تقسیم ایسی ہونی چاہیے، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے آواز اونچی ہونے تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ تقسیم کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے، تمہیں اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپس کے معاملات کو درست رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پگھل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، یہ آیات ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ کون سے مومن ہیں؟ جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے مومن۔ سچے مومن کی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلی کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل پگھل جائیں، جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اللہ پر توکل کریں، نمازیں پڑھیں، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کریں۔ یہ صفات جن میں پائی جائیں گی وہ کون ہیں؟ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند درجات ہیں، بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کیا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے نکال کر مدینہ روانہ کیا، اور یہ سچ ہو چکا ہے کیونکہ 2 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے یقینی طور پر، یہ بات یقینی طور پر ہے کہ آپ نے ہجرت کی ہے، اسی طرح یہ مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کا ہونا بھی یقینی ہے۔ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے۔ جنگ بدر کا پس منظر کیا ہے؟ جنگ بدر اصل میں ایک قافلے کو، جو ملک مکہ والوں کا قافلہ تھا جو ملک شام گیا اور شام سے واپس آ رہا ہے، اور اس قافلے کے متعلق مسلمانوں کو اطلاع ہے کہ اس کا سارا نفع انہوں نے وقف کر دیا ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اس سارے قافلے کا پیسہ لگایا جائے گا۔ مسلمانوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم یہ قافلہ ہی روک لیتے ہیں، ہم یہ قافلہ ہی روک لیتے ہیں، تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اب قافلہ روکنا تھا، جنگ نہیں لڑنی تھی۔ جس قدر لوگ جو فری تھے وہ سارے کے سارے چل پڑے، سب کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے قافلہ روکنا ہے۔ اب جب قافلہ روکنا ہو تو اس کے لیے تیاری اور ہوتی ہے، جنگ لڑنی ہو تو اس کے لیے تیاری اور ہوتی ہے۔ 313 افراد ہیں، چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، 70 کے قریب اونٹ ہیں، باری باری اس پر سواری کر رہے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے ہیں تو ابو سفیان کو پتہ چلا، ابو سفیان اس وقت قافلے کا سالار تھا، تجارتی قافلے کا، اسے پتہ چلا کہ مدینہ والے، یثرب والے ہمارا قافلہ روکنا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک خبردار کرنے کے لیے مکہ پیغام بھجوا دیا۔ مکہ والوں کو پتہ چلا تو وہ فوری اپنے قافلے کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے باقاعدہ تیاری کر کے آئے، باقاعدہ۔ وہ 1000 کی تعداد میں، یہ 313۔ اب جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ مکہ سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے اور جس قافلے کو روکنا چاہ رہے ہیں وہ قافلہ نکل چکا ہے ہمارے ہاتھوں سے، وہ قافلہ نکل چکا ہے، اب مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی کہ ہم قافلہ روکنے آئے تھے، لہٰذا بس وہ قافلہ تو نکل گیا، اب واپس چلتے ہیں، اب واپس چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ مومنوں میں سے ایک گروہ ناپسند کر رہا تھا اس بات کو کہ اب جنگ ہو۔ قافلہ روکنے آئے تھے، نہیں روک پائے، بس اب واپس چلتے ہیں۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، یہ گروہ آپ سے گفت و شنید کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، حالت کیا ہے کہ جب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ فیصلہ حتمی ہے کہ جنگ ہو، لیکن
ان کو جب پتا چلا کہ اب جنگ ہوگی، حالت کیا ہے، کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، ڈر اور خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں، کیا ہوگا، 313، 1000 کا مقابلہ، نہ پلے کچھ، یہ جنگ ہوگی کیسے؟ انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلا منظر ذکر کیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ کیا تھا، احد الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگی، دو میں سے ایک، یا تو تجارتی قافلہ یا ابو جہل کی قیادت میں آنے والا لشکر، جنگی لشکر، ان دونوں میں سے ایک تمہارے حق میں ہوگا، مطلب تم اس کو مارو گے، قتل بھی کرو گے، قیدی بھی بناؤ گے، مال غنیمت بھی لوگے، یا تو وہ تجارتی قافلہ ہوگا یا وہ لشکر ہوگا، جنگی لشکر۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان ہونے کے ناطے یہی کہے گا جو آسان ہے وہی آ جائے، یعنی تجارتی قافلہ، جنگی لشکر نہ آئے۔ کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ، تم یہ چاہتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ جس میں محنت نہ کرنی پڑے وہ ہمیں مل جائے، تجارتی قافلہ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، جبکہ اللہ کیا چاہتا ہے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، آج حق ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ تک کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق ثابت ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، باطل کلعدم ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ چاہے مجرموں کو یہ اچھا نہ لگے۔ اب اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، سارے مسلمان اب اللہ تعالیٰ سے رب دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ 313 ہیں، تلواریں ہیں نہیں، ان تلواروں میں سے بھی سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، جنگ میں ٹوٹ گئی، یعنی تلوار ایک اور کم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ٹہنی پکڑائی، کہا عکاشہ اس سے لڑو۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کھجور کی شاخ کو ایسے لہرایا تو وہ تلوار بن گئی، اور وہ تلوار سیدنا عکاشہ بن محصن کے پاس آخری دم تک رہی، آخری دم تک وہی تلوار جو اصل میں کس کی تھی، کھجور کی ٹہنی تھی وہ۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تو تمہارے رب نے تمہاری بات کو، تمہاری دعا کو قبول کیا، اور کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہیں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری کیا کروں گا، مدد کروں گا، اور یہ مردفین ایسے ہوں گے کہ سلسلہ وار آئیں گے آگے پیچھے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے بس خوشخبری کے طور پر رکھا تھا، وگرنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی ان کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے ایک فگر آ رہی ہے، 1000 فرشتے، 313 ہم تو 1313 ہو گئے، اب تو ہماری تعداد ان سے زیادہ ہو گئی ہے، انسان ہونے کے ناطے فگر پر چلتا ہے نا، کیلکولیشن کرتا ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری کے لیے یہ تعداد بتلائی ہے، ولتطمئن بہ قلوبکم، تمہارے دل مطمئن رہیں۔ وما النصر الا من عند اللہ، یہ 313 ہوں یا 3 ہوں یا 10,000 ہوں، جو بھی ہوں، فتح کس نے دینی ہے، اللہ نے دینی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب میدان جنگ کا منظر دیکھیے، اذ یغشیکم النعاس امنہ، جنگ کا میدان ہے اور نیند آ رہی ہے، جنگ کا میدان ہے اور نیند آ رہی ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ جو سامنے اتنا بڑا لشکر اور اسلحہ اور پھوں پھاں سب کچھ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، جب اونگ آئے گی تو ایک دفعہ انسان ریفریش ہو جائے گا، انسان کیا ہو جائے گا، ریفریش ہو جائے گا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ادھر سے نیند آئی، اب بارش بھی آ گئی۔ اب بارش، جو بدر کا علاقہ ہے ریگستان ہے، ریت ہے، ریت ہے، بارش نہ ہو تو زمین کیا ہے، نرم ہے، بارش ہوگی اب کیا ہوگی ہے، سخت ہو گئی ہے، چلنا اس پر کیا ہے، آسان ہے۔ پھر مسلمان بلندی پر ہیں، کافر جو ہے وہ نیچے ہیں، مسلمان بلندی پر، کافر نیچے، بارش آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا ہوا، فائدہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں پاک کر دے، ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور شیطان کی طرف سے جو تمہارے دماغوں میں منفی وسوسے آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں، ولیربط علی قلوبکم، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ویثبت بہ الاقدام، اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے۔ اذ یوحی ربک، جب تیرے رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، اہل ایمان کو مضبوط کرو، جا کر ان
ان کے دلوں کی ڈھارس بن جاؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ لوگ کافر ہیں نا، ان کے دلوں میں رعب میں نے ڈالنا ہے. فضربوا فوق الاعناق، تم ان کی گردنوں پر مارو. وضربوا منہم کل بنان، ان کے ایک ایک جوڑ پہ چوٹ لگاؤ. کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم فذوقوہ، یہ معاملہ ایسے ہی ہوگا. فذوقوا، اب چکھو. وان للکافرین عذاب النار، یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں ان کو آگ کا عذاب الگ سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اب انسٹرکشنز مل رہی ہیں میدان جنگ میں جنگ لڑنے کی کہ کیسے جنگ کرنی ہے. کیا ایمان والو، جب تم کافروں سے اکٹھے تمہاری جنگ ہو فلا تولوهم الادبار، پھر پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا. ومن یولہم یومئذ دبورہ، اور اگر جنگ کے میدان سے کوئی تم میں سے پیٹ پھیر کر بھاگا فقد باء بغضب من اللہ، تھوڑا سا حصہ چھوڑ رہا ہوں میں آیت کا. فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جہنم کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے. درمیان میں ایک چیز ہے، ہاں، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، اگر جنگی چال کے طور پر تم پیٹ پھیر کر پیچھے آؤ تو ٹھیک ہے. جنگی چال کے طور پر آج کل بھی وہ جو چپیٹوں والی کبڈی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مخالف جو ہے مارتا جا رہا ہے مارتا جا رہا ہے مارتا جا رہا ہے، اور یہ اچانک بیٹھ کر اس کے بازو میں بازو ڈالتا ہے اور اپنے اوپر سے اٹھا کر نیچے گراتا ہے. جنگی چال ہے یہ کہ اپنے آپ کو تو ہلکا سا پیچھے کر کے پھر یک بارگی حملہ کیا جائے. اگر اس لیے تم پیچھے ہٹو تو کوئی حرج نہیں، اگر اس لیے پیچھے ہٹو تو کوئی حرج نہیں. فرمایا فلم تقتلوہم، یہ تم نے جنگ بدر میں 70 لوگ قتل نہیں کیے، ولکن اللہ قتلہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی مٹھی اٹھا کر مشرکین کی طرف پھینکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ریت کے ذرات پورے کافروں کے جو جنگجو افراد تھے سب کی آنکھوں میں پہنچا دی. اسی کی طرف اشارہ کیا، وہ ریت کی مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں تک پہنچائی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اہل ایمان کو آزمائے، اچھے انداز سے آزمانا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ذالکم، ذالکم یہ جو معاملہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ آ چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب یہ اس وقت مخاطب ہیں مکہ کا جو لشکر ہے وہ مخاطب ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سچ بات سامنے آ جائے تو سچ بات سامنے آ گئی کہ 70 تمہارے قتل ہو گئے، 70 تمہارے قیدی ہو گئے، اب سچ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. اگر تم باز آ جاتے تو ٹھیک. وَإِن تَعُودُوا، اگر دوبارہ جنگ لڑو گے تو نعود، تیار ہے ہم پھر سے. لَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَةٌ شَيْئًا، تم اب 1000 لے کر آئے ہو، آئندہ 10,000 بھی لے آؤ گے نا تو پھر بھی تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان لو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات ماننے سے روگردانی مت کرو. وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو، تم جانتے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے سنا نہیں ہوتا تھا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہم بدترین مخلوق وہ ہیں جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، اور جو عقل نہیں رکھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا اہل مکہ میں تو ان کو ضرور سننے کی کوئی نہ کوئی توفیق ضرور دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا بھی دیتا، لَتَوَلَّوْا، وہ پھر بھی منہ پھیر کر چلے جاتے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کر لیتے، مطلب وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں دعوت دیتا ہے ایسے کام
پر عمل کرنے کی جو تمہارے لیے زندگی افزا ہے، جس سے تمہارے لیے زندگی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے، اور قصاص میں زندگی ہے۔ جب ایک پتہ ہے قاتل کو کہ میں 14 سال قید کاٹ کر پھر دوبارہ آزاد ہی ہو جاؤں گا، عمر کیا 14 سال ہوتی ہے نا، 14 سال کے بعد میں پھر آزاد ہی ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں، 14 سال تک جیل کی کھائیں گے، لہذا کیا کرتا ہے؟ اقدام قتل کرتا ہے۔ اور اگر اسے پتہ ہو میں بھی قتل ہوں گا، مجھے جو کرائے کا قاتل بنا رہا ہے وہ بھی قتل ہوگا، اس قتل میں جتنے بھی پلاننگ کے اندر شامل ہوں گے 10 20 40 افراد ایک بندے کو قتل کرنے میں، سارے کے سارے قتل ہوں گے، تو بتائیے کوئی قتل کرے گا؟ نہیں۔ تو اس میں زندگی ہے یا نہیں؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو جب وہ تمہیں حکم دیں، جب تمہیں دعوت دیں ایسے کام کی جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی موت بیچ میں لے آتا ہے، اور جب موت آ جائے تو پھر انسان عمل نہیں کر پاتا، لہٰذا کوشش کرو کہ موت آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس آزمائش سے بچو، اس وبال سے بچو، اس عذاب سے بچو جو صرف مخصوص یا ظالم لوگوں کو ہی نہیں ہوگا۔ جب عذاب آتا ہے تو پھر سب کو آتا ہے، ہاں ان میں سے جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اور جو ظالم ہوں گے ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، مکہ میں جب تم تھے، تھوڑے سے تھے، لوگ تمہیں کچھ نہیں سمجھتے تھے، تخافون، تمہیں خدشہ ہوتا تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ نہ لوٹ لیں، فآواکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مدینہ میں لا کر پوری جگہ دی، سلطنت دی، وأیدکم بنصرہ، تمہاری مدد بھی کی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ روزی بھی دی، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور تم قابل حفاظت چیزوں میں خیانت کرتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کا کہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی تابع داری کرو، تم سب کے سامنے ہو تو بڑے پارسا بنتے ہو، جب خلوت میں جاتے ہو تو نافرمانی کرتے ہو، یہ خیانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، مال اور اولاد دونوں آزمائش ہیں۔ مال کو صحیح جگہ خرچ کرو گے آزمائش میں کامیاب ہو، اولاد کی صحیح تربیت کرو گے اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا بھاری اجر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم حق و باطل میں تفریق کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مکہ نے جو قتل کرنے کے پلان کیے تھے ان کی طرف تذکرہ کیا ہے، اور کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تیرے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، مکاریاں کر رہے تھے کفر کرنے والے لوگ، کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر لیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو ملک سے دربدر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے ہجرت کے واقعے کی طرف، کہ ہجرت کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات نکلے ہیں، لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ آج کی رات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی آنکھوں کے سامنے سے گزار کر ہجرت کے سفر کے لیے روانہ فرما دیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا کہتے ہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم بھی ایسی آیتیں لا سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم بھی قرآن جیسی آیتیں لا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں، پہلوں کے قصے کہانیاں ہمیں بھی آتے ہیں، ہم بھی اس طرح کے بنا سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، دیکھیے انسان کی ہٹ دھرمی کی انتہا ہونا تو یہ چاہیے نا، بندہ انسان دعا کرے کہ اللہ اگر سچ ہے تو ہمیں اس سچ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ الٹ کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اللہ اگر یہ سچ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت سچ ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے اگر یہ سچ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، وَأَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر دردناک عذاب لیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ ان میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اہل مکہ میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کیا، ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک عذاب دینے والا نہیں ہے کسی کو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ عہد نبوت میں ہمارے پاس عذاب سے بچنے کی دو چیزیں تھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور دوسرا استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمارے پاس کیا چیز بچ گئی؟ استغفار۔ اگر عذاب سے بچنا ہے، چاہے وہ اندھیریوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ اولوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ مہنگائی کی شکل میں ہے، چاہے وہ غلط حکمرانوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ معاشی سماجی مسائل کی شکل میں، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو کثرت سے ہم کیا کریں؟ استغفار کریں۔ فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اس میں ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ وہ بیت اللہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ بیت اللہ کے متولی بھی نہیں ہیں، بیت اللہ کو کے آباد کار بھی نہیں ہے حقیقی معنوں میں، ان اولیاؤہ الا المتقون، بیت اللہ کے آباد کار حقیقت میں متقی لوگ ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن مکہ کے جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر یہ چیز نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، اور یہ مکہ والے بیت اللہ کے پاس نماز تو انہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو چکھو عذاب جو تم کفر کرتے تھے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ فسينفقونها، یہ خرچ کریں گے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اپنا مال خرچ کریں گے، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، کل قیامت والے دن یہی ان کا خرچ کیا ہوا مال انہی کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، کاش کہ ہم وہ خرچ کر کے لوگوں کو دین سے دور نہ کرتے۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف کیا کیا جائے گا؟ اکٹھا کیا جائے گا۔ کیوں اکٹھا کیا جائے گا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک اور پاک کو، خبیث اور طیب کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور پھر جو ناپاک ہیں انہی کو آپس میں گڑ گڑ کر دے۔ فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، اور اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر تو باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے سابقہ کرتوتوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر دوبارہ سے وہ کفر کرتے ہیں، فقد مضت سنت الاولین، تو پھر پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اس وقت تک ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے۔
اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تمہاری بات نہ مانیں فَاعْلَمُوا تو پھر جان لو ان اللہ مولاکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا والی وارث ہے، تمہارا مددگار ہے. نعم المولا و نعم النصیر اور ذات باری تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے اور بہترین کاموں کو سنوارنے والا ہے. الحمدللہ ہم نے آج 9ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر مکمل کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.